رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا تہران انٹرنیشنل بک فیئر کا دورہ۔ اس دورے کے اختتام پر خبر نگاروں کے سوالات کے جوابات میں آپ نے مختصراً گفتگو فرمائی۔ 34ویں تہران انٹرنیشنل بک فیئر 15 مئی 2023۔ خسته نباشید. سلام عرض میکنم. حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که به مسائل اقتصادی دارین، در یک اقدام واقعی و نمادین طبق روال دوره‌های گذشته به 34مین نمایشگاه کتاب تهران تشریف آوردید. اگر ممکن هست بفرمایید که جایگاه کتاب در فرهنگ ما چه جایگاهی هست و چه کمکی به ارتقای فرهنگ میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس سال بھی اس کتب میلے میں آنے کی مجھے توفیق حاصل ہوئی۔ یہ کتب میلہ یعنی کتابوں کی نمائش جو ہر سال لگتی ہے، یہ ایک عظیم عوامی سیمینار ہے جس پر ثقافتی پہلو بھی غالب ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے جو اس نمائش میں آنے کا شوق بڑھاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں آنے والوں کی جمع غفیر جو نظر بھی آ رہی ہے، اور جو مجھے عدد و شمار دیے گئے ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چند دنوں میں آنے والوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، بہت اچھی تعداد تھی۔ کتابوں کی خریداری بھی بہت اچھی رہی ہے۔ پھر میں نے خود جو اسٹالوں کو دیکھا، چند اسٹالوں کو میں نے نزدیک سے دیکھا، احساس ہوتا ہے کہ کتابوں کی طباعت بعض نامساعد حالات کے باوجود ترقی کر رہی ہے۔ نامساعد حالات میں جو کہہ رہا ہوں، اس میں سب سے اہم کاغذ کی قیمت میں اضافہ، اور بعض اوقات کاغذ اچھا بھی نہیں ہوتا۔ آج جناب وزیر ثقافت اسلامی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اچھے کاغذ کی پروڈکشن کے سلسلے میں کام تیزی سے شروع ہو چکا ہے۔ میں نے چند سال قبل اس بات پر تاکید کی تھی، لیکن اس پر کام نہیں شروع ہوا۔ اب الحمدللہ شروع کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس سے مدد ملے گی۔ واقعی ان قیمتوں پر کتاب کو خریدنا بہت مشکل ہے۔ قیمتیں کم کی جائیں، کاغذ سستا ہو، اور ملک کے اندر تیار ہونے والے اچھے کاغذ کے آنے کے بعد حالات بہتر ہوں گے۔ بہرحال یہ نامساعد حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان دیکھتا ہے کہ تعداد کے لحاظ سے بھی کتابوں کی بڑی تعداد ہے، اور اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر فرض کریں کہ گزشتہ سال جو کتابیں چھپی ہیں وہ انقلاب سے پہلے کے کئی برسوں میں چھپنے والی کتابوں سے زیادہ ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اتنی زیادہ اقتصادی اور دیگر مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود تعداد کے لحاظ سے کتابوں کی طباعت بڑھتی جا رہی ہے۔ البتہ چھپنے والی کتابوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، بلکہ بعض کی تعداد کم ہے، لیکن ایڈیشن کی تعداد بڑی ہے۔ بعض کتابیں 10 بار، 15 بار، 20 بار، حتیٰ 30 بار چھپ چکی ہیں۔ ایک کتاب کے لیے مجھے یہیں بتایا، پتہ نہیں کون سی کتاب تھی، یاد نہیں، بتایا کہ یہ کتاب تقریباً 200 بار چھپ چکی ہے۔ اگر ہر بار 1000 نسخے چھپے تو بھی تعداد بہت اچھی ہے، لہذا یہ سب باتیں خوش آئند ہیں۔ کتاب کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ ملک کی ثقافت اور کلچر بنانے کے لیے ہمیں کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ آج دیگر بہت سے وسائل بھی وجود میں آ گئے ہیں، جیسے سوشل میڈیا وغیرہ، لیکن کتاب اب بھی اپنی جگہ بہت اہم اور بہت اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ سبھی ادبی، ابلاغیاتی اور فن و ہنر کی سرگرمیاں جیسے تھیٹر، سینما، عرض کروں کہ حتیٰ مصوری اور صوتی اور بصری پروڈکٹ تیار کرنے کے لیے بھی کتاب کی ضرورت ہے۔ یعنی ابلاغیاتی اور فن و ہنر سے متعلق اچھا کام وہی کر سکتا ہے جو کتابوں سے سروکار رکھتا ہو۔ لہٰذا اگرچہ میں ہمیشہ سبھی لوگوں سے، بالخصوص نوجوانوں سے کتاب پڑھنے کی سفارش کرتا ہوں، ان کو تاکید کرتا ہوں کہ کتاب پڑھیں، لیکن آج جو لوگ ریڈیو ٹیلی ویژن کے لیے پروگرام تیار کرتے ہیں یا جرائد کے لیے، رسائل کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگ آرٹ اور کسی بھی شکل میں، صوتی ہو یا بصری آرٹ، ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے میری تاکید ہے کہ کتاب زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور الحمدللہ آج سبھی موضوعات پر کتابیں موجود ہیں، اور یہ کتابیں ملک کے اندر لکھی جا رہی ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ ہے ترجمے کا مسئلہ۔ ماضی بعید میں جو ہماری نوجوانی کا زمانہ تھا،
زیادہ تر کتابیں ترجمہ شدہ تھیں، یعنی یہاں زیادہ تر غیر ملکی کتابوں کا ترجمہ چھپا کرتا تھا، لیکن آج نظر آ رہا ہے کہ ملک کے اندر موجود کتابوں کا بڑا حصہ ملک کے اندر ہی لکھی اور تالیف کی جانے والی کتابوں پر مشتمل ہے، لہٰذا ان کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ہونا چاہیے۔ یعنی میں غیر ملکی کتابوں کے ترجمہ کیے جانے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اچھا ہونا چاہیے، اور ان کو جو جہت دی جائے، جو رخ دیا جائے، وہ صحیح ہونا چاہیے، گمراہ کن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ملک کے اندر لکھی جانے والی کتابوں کا غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ کیے جانے کی تاکید بھی ضروری ہے، اور مترجم جس زبان میں ترجمہ کرے، حتی المقدور وہ اس کی مادری زبان ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی فارسی کتاب کا ترجمہ عربی میں کرنا چاہیں تو یہ ترجمہ ایک عرب کو جس کی مادری زبان عربی ہو اسے کرنا چاہیے، اور انگریزی میں اس کو ترجمہ کرنا چاہیے جس کی مادری زبان انگریزی ہو۔ اسی طرح دوسری زبانوں میں بھی مترجم کو اس طرح ہونا چاہیے جس کی وہ مادری زبان ہو۔ الگ الگ عمر کے بچوں کی کتاب کے سلسلے میں تاکید کرنا چاہتا ہوں۔ خوشی کی بات ہے کہ میں نے چند اسٹالوں میں دیکھا کہ اس شعبے میں کافی کام ہوا ہے۔ پھر بھی میری تاکید ہے کہ مختلف عمر کے بچوں کے لیے جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ کتابیں تیار کریں، اور اس سلسلے میں ہمیں اغیار کی کتابوں سے بے نیاز کر دیں، تاکہ ہم انشاءاللہ اپنی ثقافت، اپنی جہت اور اپنے اہداف کے ساتھ کتابیں اپنے بچوں کو دے سکیں۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ نشر و اشاعت کا مسئلہ، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہاں بعض احباب نے گفتگو کے دوران مجھے نشر و اشاعت کے تعلق سے کچھ اچھی اطلاعات دیں۔ پھر بھی میں تاکید کرتا ہوں کہ چونکہ کتابوں کے مطالعے کا انحصار بہت حد تک اشاعت پر ہے، اس لیے تحریر اچھی، سلیس اور آسان ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ کتب میلہ بہت اچھا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے یہاں جو چند گھنٹے گزارے اس سے دلی خوشی حاصل ہوئی۔ یہاں انسان بہت خوش آئند چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ نمائش میں اچھی ہمت، اچھے نوجوانوں کی اچھی صلاحیت اور الحمدللہ اچھے محرکات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ متشکرم. سوال دیگر که از حضرت عالی داشتم، با توجه به اشاره که فرمودین اینجا تشریف داشتین از ساعت 8:30 تا 11:30 3 ساعت شما از نمایشگاه بازدید کردید. این علاقه شما به کتاب و کتابخوانی از کجا شکل گرفته و خود شما در کنار مطالعات تخصصی که انجام میدید چه کتاب‌هایی رو دوست دارید و توصیه می‌کنید به جوان؟ میں تقریباً ہر طرح کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ اب یہ کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اس کی ایک تاریخ ہے، یہ کوئی خاص اہم بات بھی نہیں، لیکن ہاں میں ہر طرح کی کتابیں پڑھتا ہوں، یعنی کتابیں کافی زیادہ پڑھتا ہوں۔ فنی اور مہارت والی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، علمی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، ناول بھی پڑھتا ہوں، خاص طور پر یادداشتیں، دفاع مقدس اور دفاع حرم اہل بیت علیہم السلام سے متعلق یادداشتوں کی کتابیں جو چھپتی رہتی ہیں، یہ بہت اہم کتابیں ہیں۔ یہ ایک طرح سے کتاب نویسی کی نئی قسم ہے جس نے الحمدللہ اچھا رواج بھی پا لیا ہے، اور اس میدان میں خواتین زیادہ سرگرم ہیں۔ بہت سی مصنف خواتین بہت اچھا لکھ رہی ہیں، میں ان کی کتابیں کافی زیادہ پڑھتا ہوں۔